حضور کی رحمت اللہ علیہ علماء کرام ہمارے بڑے بزرگ آپ سارے تشریف فرمائے قبر میں لائف ایکسٹرا ہے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا اور ایک گناہ کر جانے کے بعد وہ بندر بنے ممنوع دن میں مچھلی کا شکار ہوا وہ راتوں رات سوئے نا صبح سارے وہ خنزیر بن گئے زمین پھٹی زمین دھنسے آسمان پھٹے پتھر برسے خون کی بارش جوں کا عذاب ہوا کا عذاب پتھروں کا عذاب چیخ کا عذاب یہ ساری روایات میں موجود ہے یہ ساری چیزیں پھر آپ کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ پھر حضور آ گئے ملازم نبی آپ کہتے ہیں پھر حضور آ گئے اب حضور آئے تو دسو اسی حضور دا میلاد اس گل تو منانے ہاں اے کہندے نے اوے سنی او تسی حضور دے غلام ہو تسی حضور دا میلاد کیوں مناندے ہو میں کہ ساستے بناندے ہاں کہ ساڈی عمر 20 سال 30 سال 40 50 60 سال اور رات کو اسی سوئے گناہگار بن کے صبح سے اٹھے گناہگار بن کے اور منہ نہیں دھوتے اپنا چہرہ دیکھا شیشے کے اندر تیسی بندر نہیں بنے خنزیر نہیں بنے چہرہ چمک رہا سی کیوں کہ حضور آ گئے اس سے ہے میلاد النبی شریف کا فیض کہ حضور آ گئے جس سے ہر چیز کی اور کایا پلٹ دی ہم میلاد اس لیے بناتے کہ جب ہم اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کرتے ہاں یہ ماں تو وہ تھی جس کو بیٹا اپنے ہاتھ سے سر برزاد بیچتا تھا علامہ صاحب بیچتا سی نا واللہ ماں نو پتر اپنے ہاتھاں بیچتا سی سر برزاد ہم دسو جی ماں ہم سر دا تاج بنی جھاڑ دی مالکن بنی اور ماں دی دعا میں ان بھی آنے ہاں ٹھیک ہے گڈے اپنی ماں جی دینا ابا جی دی پوری دعا لے کے آئے دعا دے بغیر گل نہیں پڑی ہم میرے مجاہدین فرماتے سے یاد رکھو ٹھیک ہے ماں باپ دا گستاخ ٹھیک ہے دنیاوی آپ رشتوں اور اس کی تربیت کی بات آپ فرماتے تھے یاد رکھنا والدین کا گستاخ اور اپنے استاد اپنے پیر و مرشد کا گستاخ اور بھاویں آباد اندر بھی اڑے نا اور کدے بھی مراد نہیں پائے گا اور دنیا کے اندر تاری اکھاں دے سامنے رب انہوں ذلیل کرے گا اور ہوندے نے تسی ویکھ لو آپ فرماتے ہیں لوگوں دی گڈیاں اچیاں گڈیاں جو چڑھ دے نا اے نہ ویکھیا کرو اے ساری تربیت ہے میرے مجاہدین فرماتے ہیں گڈی جتنی بھی چڑھ جائے نا تو کٹنے منٹ نہیں لگتا تھلے آ جاتی ٹھیک ہے تو پھر یہ ماں ہے جو بیٹے کے ہاتھ میں تھی بازار میں ہم میلاد شریف کیوں بناتے کہ حضور آ گئے کہ وہ چلوے دل سے مرجائی کلیاں کھلی اب وہ ماں بکے گی نہیں نہ کبھی بکی نہ ٹباد بکی نہ ہری پور میں بکی نہ پنجاب میں بکی خیبر سے لے کے کراچی نہیں شخص سے لے کے غد تک اور نہیں بکی کیونکہ حضور آ گئے یہ ہے میلاد النبی شریف کا فیض پھر حضور نے فرمایا یہ تیری ماں ہے جو جس کے پاؤں کے تلووں کے لیے رب نے تیرے لیے چلنا باپ کتنے بچے پالتا ہے باپ میں کہتے بچے اپنا بوجھ محسوس ہوئے نہیں لیکن بچے جو جوان ہونے نے ایک پیو ہے سنبھال نہیں سکتے پیو بہت معلوم ہونے لگا اس کے ساتھ برا سلوک ہونے لگا ابو داؤد شریف کی روایت میں حضور آ گئے کہ وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی فرمایا کہ یہ تیرا باپ ہے جو جنتی دروازوں کا درمیانی دروازہ ہے بہت نہیں درمیانی دروازہ دا درمیانی کو ہے تو پھر حضور نے فرمایا جس کا باپ راضی اس سے میرا رب بھی راضی سمجھ آ گئی پھر محلے چلے حاجی صاحب آئے نے 5 لاکھ روپیہ لا گئے بڑا اوکھا نہیں ہویا بھی حاجب اوکھا ہے مجھے بھی 5 لاکھ روپیہ لگتا ہے پھر عرب کی گرمی تپتا سورج عرب کی حرم کی زمین پھر طواف کعبہ مناسب حج قربانی پھر جہاز سے آنا تے جانا تے پھر واپس آنا آگے جناب حاجی صاحب حج کر کے ٹیکس لا ہری پور واقع اکتبار جنم اسی کی کہتے ہیں چلیے جی حاجی صاحب نے سوال جانتے ہو نا سوال اور چلیے حاجی صاحب نے مبارک بات دئیے یہ اپنے زبان کی کہتے جی مبارکی دئیے جانتے ہو تو پھر بہت تانوں پلاندے نے آپ سام سام کھلا دینے کھجورا مزے دی گل یہ ہے کہ نہ حاجی نو پتا نہ تانوں پتا کہ حج قبول ہویا کہ نہیں لیکن دوسری طرف ہے کہ حضور اس طرح دیکھیے فرمایا کہ جو اولاد مسکرا کر اپنے والدین کا چہرہ دیکھے گی ان کو ایک مقبول حج کا ثواب ماں کو ساڈے ہن دیکھن اسی تے پھر حضور نے فرمایا رسول ہے نا تے صحابہ نے عرض کی حضور اسی تے بڑے ہون اور زیادہ فرما برداری کریں گے پیر بھی کٹاں گے خدمت بھی کریں گے صبح دوپہر شام اور دن میں کئی 10 کئی 100 مرتبہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے ان کا آتے جاتے چہرہ دیکھیں گے تو پھر اگر ایک سے زائد مرتبہ دیکھا زیادہ چونکہ سواب کارنا ہم فرمایا ہاں کیوں کہ رب کے خزانے لا محدود ہیں حضور نے فرمایا جو اولاد اپنے والدین کے چہرے کی 100 مرتبہ زیارت کرے گی اس کو 100 مقبول حجوں کا ثواب
کہا کہ وہ جلوے جن سے مرجائی. بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ تانے مارتے سن اور بندے ہوئے تو کمزور ہے تیرے گھر تان دی ہوئی تیرا پتر نہیں ہویا. وہ منہ چھپاتا اور اپنے ہاتھوں سے بچی کو زندہ درگور کرتا دفناتا. لیکن اب وہ بچی کمزور نہیں جانی چاہے گی. کیوں کہ حضور آگے دسو گولی پہ بندہ مارن لگے آج گولی یار تے یار سکا پتر نہ کھلوے او بھی ایک گل کر جائے گا یار میں تے جوان ہویا ابا تے جوان ہی کٹ کے بڈھا ہویا چلو جان دیو. گولی انہوں لگے مینوں نہ لگے. یہ بیٹی ہے حضور ہے وہ جلوے جن سے مرجائے کلیا گری. اب بیٹی کو کمزور نہیں سمجھا جائے گا. حضور نے فرمایا یہ تیری بیٹی ہے دھیے جی قیامت والے دن باپ اور جہنم کی آگ کے درمیان میں ڈھال بن جائے گی. دسو جی جہنم نے کوئی ٹکر واسطے کھلو سکتا ہے؟ دھی ہے پیو واسطے کھڑی رہے گی. تو دسو بیٹی جو ہاتھ سے زندہ اپنے باپ کے ہاتھوں زندہ درگور ہوتی تھی آج وہ بیٹی کا گھر باپ کے دل میں ہو گیا. اب بیٹی وہ بہن کے روپ میں ہو بیٹی کے روپ میں ہو اب اس کی شادی ہوتی ہے وہ جاتی ضرور ہے لیکن وہ دل اپنے باپ کے پاس چھوڑ دیتا ہے. کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ وہ جلوے جن سے مرجائے کلیا گری. یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے ملا. بس یہی آپ کو بات ہم سمجھانے آئے کہ چہرے سلامت ہیں کس کی وجہ سے؟ صدر کی وجہ سے. نہیں بندہ نہیں بنے عزیز اے وزیر اعلیٰ آتی جاتی حکومتیں ان کی وجہ سے نہیں. آج چہرے سلامت حضور کی وجہ سے عزت سلامت حضور کی وجہ سے. آج ہمارے گھر کے اندر دانے حضور کی وجہ سے. ماں باپ بیٹی بیوی کی اور بچوں کی عزت سلامت وہ بھی حضور کی وجہ سے. دنیا کور حشر بنے گی تو وہ بھی حضور کی وجہ سے. تو پھر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اب جب سب کچھ حضور کی وجہ سے ملا بس بات ہمیں سمیٹنے کی طرف تو پھر وفا کس سے کریں؟ اونچا بولیں بس اب آپ نے بولنا ہے. ہاں جی وفا کس سے کرنی ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں ایک دن میں بیٹھا میں کہہ رہا ہر شاید کوئی اصل ہوتی ہے ہر شاید کوئی